are watching CTN Television of Pakistan. Catch the nations. आइए हम ज़बूरों में से ज़बूर 91 सब जो है इस ज़बूर के बारे में जानते हैं। किसको ज़ुबानी आता है ये ज़बूर? वेरी गुड। लेकिन बावजूद जिनको ज़ुबानी आता है वो कम है। वी नीड मोर पीपल जिनको जो है ये ज़बूर आए। और बाइबल के और भी बहुत सारे वर्सेस हैं जिन्हें हम जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं, सीख सकते हैं। सो यहाँ पर फर्स्ट वर्स जो है वो है, जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादर मुतलिक के साया में सुकूनत करेगा। मैं खुदावंद के बारे में कहूँगा, वही मेरी पनाह और मेरा गढ़ है। वो मेरा खुदा है जिस पर मेरा तवक्कुल है, क्योंकि वो तुझे सियात के फंदे से और मोहलिक वबा से छुड़ाएगा। वो तुझे अपने परों से छुपा लेगा और तुझे उसके बाजुओं के नीचे पनाह मिलेगी। उसकी सच्चाई ढाल और सिपर है। तू ना रात की हैबत से डरेगा और ना दिन कूटने वाले तीर से, ना उस वबा से जो अंधेरे में चलती है, ना उस हलाकत से जो दोपहर को वीरान करती है। तेरे आसपास 1000 गिर जाएंगे और तेरे दाहिने हाथ की तरफ 10,000, लेकिन वो तेरे नज़दीक ना आएंगे। लेकिन तू अपनी आंखों से निगाह करेगा और शरीरों के अंजाम को देखेगा। पर तू आए खुदावंद मेरी पनाह है। तूने हक ताला को अपना मस्कन बना लिया है। तुझ पर कोई आफत नहीं आएगी और कोई वबा तेरे खैमा के नज़दीक ना पहुँचेगी, क्योंकि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करें। वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे ताकि ऐसा ना हो कि तेरे पाँव को पत्थर से ठेस लगे। तू शेर, बब्बर और अफगी को रोंदेगा। तू जवान शेर और इज़दहा को पमाल करेगा। चूँकि उसने मुझसे दिल लगाया, इसलिए मैं उसे छुड़ाऊँगा। मैं उसे सरफराज करूँगा, क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूँगा। मैं मुसीबत में उसके साथ रहूँगा। मैं उसे छुड़ाऊँगा और इज़्ज़त बख्शूँगा। मैं उसे उम्र की दराज़ी से आसूदा करूँगा और अपनी निजात उसे दिखाऊँगा। आमीन। इस पूरे ज़बूर को जब हम पढ़ रहे हैं तो 3 चीज़ें जो हैं वो बड़ी अहम है जो हमें अंडरस्टैंड होती है। पहली बात कि ये जो ज़बूर है ये 2 तरफ़ा रिस्पॉन्स को ज़ाहिर करता है। पहला रिस्पॉन्स ये है कि हमने खुदा की तरफ जाना है, हमने खुदा की तरफ जाना है। और दूसरा रिस्पॉन्स ये है कि खुदा हमारी तरफ हो रहा है। आमीन। हमने खुदा की तरफ जाना है और खुदा हमारी तरफ हो रहा है। और तीसरा रिस्पॉन्स जो है वो ये है कि खुदा के पास जाकर उसमें सुकूनत करना है, उसको अपनी पनाह जो है वो बना लेना है। सो यहाँ पर लिखे जो हक ताला के पर्दा में रहता है। पर्दा का मतलब ये है जो उसमें छुप जाता है, अपने आप को हाइड करता है। कई मर्तबा हम अपने आप को खुदा में छुपाते नहीं हैं। वी वॉन्ट टू शो आवर सेल्फ कि हम क्या हैं, लेकिन ये खुदा ने हमारे लिए सीक्रेट प्लेस रखी है। हमारे लिए जो सबसे सीक्रेट प्लेस है छुपने की, वो खुदा है। कोई पहाड़, कोई गिरजा, कोई दीवार, कुछ नहीं। हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसी कंडीशंस आती हैं जिसमें हम बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो जाते हैं। हम चाहते हैं हमें कोई ना देखे, वी आर सो डाउन। तो बाइबल कहती है एक ही सीक्रेट प्लेस है और वो खुदा है। और दूसरी बात, मैंने कहा कि जो ज़बूर हैं ये स्पिरिचुअल वॉर के लिए हैं। जब आप अपने दुश्मन से लड़ते हो
تو جب بھی آپ کو اس پلپٹ سے یہ بتایا جائے کہ آپ اپنے دشمن سے لڑ رہے ہیں، آپ کا ایک دشمن ہے، تو اس کا آپ نے ایک ہی مطلب نکالنا ہے کہ وہ ابلیس ہے۔ آپ کی نند، آپ کی ساس، آپ کی بہو، آپ کے رشتہ دار، آپ کی پھپھی، چاچی، بائبل اس کو دشمن نہیں کہتا۔ بائبل ایک ہی شخصیت کو دشمن کہتا ہے اور وہ ابلیس ہے، شیطان ہے۔ ہماری سوچ کیا ہے کہ ہم کسی انسان کے پیچھے لگ جاتے ہیں، لیکن ہمارا بھی دشمن ایک ہی ہے اور وہ ابلیس ہے، کیونکہ ہماری جنگ خون اور گوشت سے نہیں ہے، ڈیمن سے ہے۔ اگر کوئی شخص کسی چاچی کو، پھپھی کو استعمال کر رہا ہے تو وہ ابلیس ہے، جو آپ کے خلاف کسی بات کو، کسی قانون کو استعمال کر رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے بھی کون ہے؟ ابلیس ہے۔ ہم اپنے دشمن سے تب کامیابی سے لڑ سکتے ہیں خود کو کسی نقصان سے بچائے ہوئے، اگر ہم نے اپنی پناہ جو ہے وہ خدا کو بنایا ہوا۔ There are many people جو فائٹ کرتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن خود بخود وہ نقصان اٹھاتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے۔ دنیا میں ایک محاورہ ہے، کچھ پانے کے لیے کچھ محنت تو کرنی پڑتی ہے، سٹرگل کرنا پڑتا ہے، کمزور ہونا پڑتا ہے، گرنا پڑتا ہے، قربان ہونا پڑتا ہے۔ This is the world۔ دنیا آپ کو کہے گی ایک چیز آپ حاصل کریں گے، دوسری گوا دیں گے، یہ آپ کو ملے گا اور یہ چلا جائے گا، اگر یہ حاصل کرنا تو یہ آپ کھو دیں گے۔ لیکن بائبل مقدس کی ایسی کوئی ڈیل نہیں ہے، دنیا کی ہے۔ یسوع نے واضح کہا، اگر انسان سب کچھ حاصل کر لے اور دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو بہت کچھ حاصل کرنے کے لیے اپنی جان تک دے گئے، انہوں نے گوا لی اپنی جان۔ لیکن یہاں پر خداوند جو ہے وہ یہ نہیں چاہتا کہ آپ کچھ حاصل کرنے کے بدلے میں اپنی جان گوا دیں۔ جو آپ مسیح خداوند میں آئیں گے، آپ کو جو کچھ ملے گا، آپ اپنی جان نہیں گوائیں گے۔ اس فائٹ میں، اس لڑائی میں جو ابلیس کے ساتھ ہے، جو دشمن کے ساتھ ہے، اس میں یہ بات یقینی خداوند نے بنائی ہے یسوع مسیح کے فدیہ کے وسیلہ سے کہ ہم اپنی جان کو کھوئیں گے نہیں، بلکہ ابلیس کے اختیار کو ہم برباد کر دیں گے۔ آمین۔ سو سم ٹائم ابلیس کیا کہتا ہے کہ تو مجھ سے لڑ رہا ہے، تو کھو جائے گا، تو مر جائے گا۔ اور آپ نے دیکھا کئی بدروہیں آگے، میں نو لینا ہی ہے، ادھر تو ویاہ کرانا ہے، اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ آپ نے بدروہیں اکثر کہتی ہیں نا، میں لینا ہی ہے، اینو میں لے جانا ہے، اینو میں مار داں گی، اس کے پاس موت کا اختیار نہیں۔ ابلیس کیا بولتا ہے؟ جھوٹ، کیونکہ وہ جھوٹوں کا کیا ہے؟ باپ ہے۔ ہماری پناہ کون ہے؟ خدا ہے۔ ہم کس میں چھپے ہوئے ہیں؟ خدا میں چھپے ہیں۔ تو جب ہم اس میں چھپ کر ابلیس کا مقابلہ کرتے ہیں تو وہ بھاگ جاتا ہے۔ آمین۔ اس لیے کہتے ہیں جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے۔ اس جو کا کیا مطلب ہے؟ اس جو کا مطلب ہے صرف ایک بشپ جو رہتا ہے وہی آگے بڑھ سکتا ہے، ایسا ہے؟ اس جو کا مطلب ہے جو کوئی، اگر ایک پاسٹر اس پردہ میں نہیں رہتا تو وہ بھی خطرے میں ہے۔ اگر کوئی بڑا بشپ جو اپنے آپ کو بہت بڑی پوسٹ پر رکھتا ہے، اگر وہ بھی خدا کی پناہ میں نہیں رہتا تو اس کی زندگی بھی خطرے میں ہے۔ یہاں پر خداوند کہہ رہا ہے جو کوئی، جو چاہے آپ میں سے کوئی بیٹھا ہو یا کھڑا ہو یا پلپٹ پر ہو، جو کوئی حق تعالیٰ کے پردہ میں اپنے آپ کو چھپا لیتا ہے، سیکرٹ پلیس میں رہتا ہے۔ خداوند ہماری سیکرٹ پلیس ہے۔ خداوند میں ہم نے اپنے آپ کو چھپانا ہے، خداوند کو آگے کرنا ہے۔ جیسے ایک چھوٹا بچہ کسی خوف میں کسی بڑے کے پیچھے چھپ جاتا ہے اور اسے آگے کرتا ہے کہ یہ فیس کرے گا، بالکل اسی طرح ہم نے خدا میں چھپنا ہے۔ اور لکھا ہے وہ قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کرے گا۔ بائبل مقدس میں
بہت سارے جو ہیں وہ شیڈو کے بارے میں بتایا گیا ہے. جیسے آپ یہ سایہ 32 باب دوسری آیت پڑھیں تو وہاں پر بھی ایک سایہ کا ذکر ہوا ہے. پھر غزل و غزلات میں دوسرا باب تیسری آیت میں، پھر زبور 63 اس کی 7ویں آیت میں، یہ سایہ 49 اس کی دوسری آیت میں. You will see it. There are many verses جس میں جو ہے وہ شیڈو کا ذکر ہے. لیکن سب سے قیمتی جو شیڈو ہے وہ خدا کا ہے. اور یہ شیڈو سے مراد یہ نہیں کہ خدا دا واقعی سایہ بنتا ہے. سایہ اس لیے کہا گیا ہے کہ اتنا اپنے قریب رہنا ہے. جیسے سایہ نہیں رہتا، اکثر ہم لوگوں کو سنتے ہیں اے تے بھائی میرا سایہ ہی بن گیا نال نال، رائٹ؟ تو بائبل کہہ رہی ہے کہ آپ نے اس کے شیڈو میں رہنا، خداوند سے جدا نہیں ہونا. اگر آپ نے فائٹ کرنی ہے، اگر آپ نے غالب آنا ہے، اگر آپ نے اپنی زندگی بچانی ہے، اگر آپ نے محفوظ ہونا ہے، اگر آپ نے فاتح مند ہونا ہے، خدا سے سیپریٹ نہیں ہونا، خداوند سے سیپریٹ نہیں ہونا. ہر حالات میں خدا سے سیپریٹ نہیں ہونا. بائبل کا لیسن کیا ہے؟ خدا سے جدا نہیں ہونا. کوئی چیز تمہیں خدا سے جدا نہ کرے، کوئی بھی. سو خدا سے جدا نہیں ہونا، اس کے قریب رہنا ہے، نیئرسٹ. اس میں چھپ جائیں، اس کے شیڈو میں رہیں اور اس کو اپنی پناہ بنائیں، اس میں اپنا گڑھ کریں، سٹرونگ ہو، اسے اپنا راک بنا لے، چٹان بنا لے، اس پر بنیاد ڈال لے، اس پر انحصار کر لے. خدا کے ساتھ وابستہ رہیں اور اپنے آپ کو سمجھا دے میں نے خدا کو نہیں چھوڑنا. جب آپ یہ بات یقینی کر لیں گے، بہت ساری چیزیں آپ کو چھوڑ دیں گے جو آپ کو خدا کو چھڑانے کے لیے آئی ہوئی ہیں. وہ چاہے عادتیں ہوں، بیماریاں ہوں، بدروہیں ہوں، چوری ہو، جھوٹ ہو، فراڈ ہو، دھوکہ ہو، وہ آپ کی زندگی میں سے چھوٹ جائے گا. اب ابلیس کو کیا پتا ہے؟ اس کو یہ پتا ہے کہ بہت سارے لوگوں میں روحانی سٹیمنا نہیں ہوتا. یا تو وہ لالچ میں گر جائیں گے، یا وہ تھک ہار جائیں گے، یا وہ بیماری کی وجہ سے رہ جائیں گے. وہ کسی نہ کسی وجہ سے راستے میں چھوٹ جائیں گے. اور ابلیس ہمیں راستے میں مارنا چاہتا ہے. وہ یسوع مسیح کو بھی راستے میں مارنا چاہتا تھا. وہ نہیں چاہتا تھا کہ یسوع مسیح صلیب تک پہنچے. وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی موت صلیب پر ہو. وہ چاہتا تھا کہ اس کو اتنے کوڑے لگوائے جائیں یہ راستے میں مر جائے. جب آپ اپنی روحانی زندگی کا آغاز کرتے ہیں تو ابلیس آپ کو جان دینے تک وفادار نہیں رہنے دیتا. وہ بیچ میں آ کر، درمیانی حصہ میں آ کر وہیں پر اٹیک کرنا شروع کر دیتا. وہیں پر وہ چاہتا ہے کہ یہ چھوڑ دے. لیکن انسان جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے مادی چیزوں پر، نیچرل چیزوں پر، نیچرل ریسورسز پر. جب اس کے ہاتھوں سے وہ چھینی جاتی ہیں ان دا مڈل سٹیج آف ہز اسپرچوئل لائف، اپنی روحانی زندگی کے بالکل بیچ رستے میں جس میں وہ 30-35 سال خدا کے ساتھ گزار آیا ہے، تو پھر اس کا دل جو ہے وہ برے طریقے سے ٹوٹتا ہے. وہ کہتا ہے میں نے اتنی عبادت کی ہے، یہ لوز نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ لوز نہیں ہونا چاہیے تھا. کیونکہ وہ اپنی ساری روحانیت کا شرط اس بات پر رکھتا ہے کہ میں دعا کروں تو یہ ہو جائے، میں یہ مانگوں تو یہ ہو جائے، میں نے یہ کہا ہے کہ آج صبح ہو جائے تو آج پھر رات نہ ہو، یہ فلاں کام ہو جائے تو یہ. ہم نے اپنے رشتے کو ڈیمانڈ پر ڈیپینڈ کیا ہوگا. لیکن ہمیں خدا سے محبت جو ہے انکنڈیشنلی کرنی ہے، جس میں کوئی شرط نہ دے، جس میں ہم نے کوئی شرائط نہ رکھی ہوں. کیونکہ خدا ہم سے کوئی شرائط نہیں کرتا. ہم کسی بھی حالت میں ہوں، ہم اگر اپنی حالت کو اندر سے دیکھیں تو اس میں کئی ایک نقص ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ہمیں کیا کرتا ہے. بہت سارے لوگ چرچ نہیں آتے، ان کی اولاد نہیں ہوئی. بہت سارے لوگوں نے چرچ شروع کیا، وہ بڑے جوشیلے تھے، انہیں چھوڑ دیا ہے میری 5 بیٹیاں ہو گئی ہیں، میں چرچ نہیں آؤں گا. خدا سے میں بیٹا مانگ رہا تھا. بہت سارے لوگ چرچ نہیں آئے، میرے باندھ ہی درد سی ہے تھے، گئی نہیں. کیونکہ وہ رشتے کو کس پر تول رہے تھے؟ گیونگ پر.
गिविंग पर। तो आप तोलते रहें, लेकिन खुदा ही है और रूहों का मालिक वही है। This is what we are doing it. और आपकी जिंदगी के एंड पर आपको खुदा नजर आएगा। If you don't want to see now, अगर आप आज अभी देखने के लिए तैयार नहीं हैं, तो रिमेंबर कोई खुदा का मुकाबला नहीं कर सकता। हम ज़मीन पर हैं और खुदा आसमान पर है, और अपना वज़न देखकर हमें बात करनी है। वो आसमान पर है और हम ज़मीन, हमें अपनी औकात देख लेनी चाहिए। वो आसमान पर है और हम ज़मीन पर है। ना सांसें हमारी है, ना धड़कन हमारी है, ना तवानाई हमारी है, ना ज़ोर हमारा है, सब कुछ उसका दिया हुआ है। यूना के साथ क्या प्रॉब्लम थी? ही वॉज मेकिंग शरायत। खुदावंद मैं नहीं ना चाहता ये बचे, तो ये क्यों बच रहे हैं? मैं इनका बुरा हाल देखना। वो खुदावंद के साथ अग्रेसिव है, मुंह बनाकर। हर कोई ये प्रेयर नहीं कर सकता। गॉड नोज इट, किसको वो राइटली ऐसे पसंद करता, और वो ऐसा कर रहा था। और फिर उस पर भी वो नाराज था जो खुदा ने उसके ऊपर साया करने के लिए एक बेल को, फिर वो बेल क्या हो गई, और अब वो साये से भी क्या कर रहा था। अक्सर आपने कुछ बिदती लोग देखे हैं ना, वो बिद्दत कर रहा था, विच काटदा प्यासी। जो बात खुदा कहता था, मिसाल के तौर पर अगर कोई कुड़ने वाला हो ना, तो आप उसे कह पानी दे, ले फिर पानी। अच्छा रोटी दे खा फिर तोसा। समटाइम लोग ये बिहेवियर करते हैं, फेंक कर। तो ज़बूर गाएंगे, खुदा नू सुट के दांगे। डोंट डू इट। हम खुदा के साथ लड़ नहीं सकते हैं, हम बेबस हैं, वो कादरे मुतलिक है। हमें अपनी हैसियत देखने की ज़रूरत है। और दाऊद बार बार देखता है, वो कहता है इंसान क्या है, वो तो घास की, सूरज निकलता है तो वो, तो फिर आकड़ किस चीज़ की? तो खुदा के आगे नो आकड़, नो, वो कादरे मुतलिक है। उसमें हमने पनाह लेनी है, उसमें रहम मांगना है, उसमें छुपना है। आमीन। सो वो मेरा खुदा है जिस पर मेरा तवक्कुल है। आमीन। सब कहें, वो मेरा खुदा है जिस पर मेरा तवक्कुल है। अच्छा, इस आयत को जब हम पढ़ते हैं तो फिर हमें रिश्वत छोड़नी पड़ेगी, फिर हमें दगा छोड़ना पड़ेगा। अगर ये आयत बोलनी है तो फिर ये छोड़ना पड़ेगा। फिर 2 नंबरी छोड़नी होगी, क्योंकि तवक्कुल जो खुदा पर है, जिसका तवक्कुल नहीं वो सूद लेता है। जिसका खुदा पर तवक्कुल नहीं वो धोखेबाज और लुटेरा हो सकता है, लेकिन जिसका तवक्कुल खुदा पर है वो ये नहीं करेगा, वो कहेगा मेरे लिए आप खुदावंद मुहैया करेगा। और जब आप ये कहेंगे खुदावंद वो तू मेरा खुदा है और मेरा तवक्कुल तुझ पर है, राइट। और आगे लिखा है कि वो तुझे फंदे से बचाएगा, ऐसा फंदा जो हिडन है, तुझे मालूम नहीं और तेरे लिए बिछाया गया है, खुदावंद उससे बचाएगा। और फिर मोहलिक वबा से, ये जो वबा है दो तरह की चीज़ें हैं। एक ऐसी है जिसको हम वायरस कहते हैं, वायरस, और ऐसी वबा जो है वो अनसीन है, उसे देखा नहीं जा सकता, वो सीनेबल नहीं है, और वो इतनी ख़तरनाक होती है कि फैलती जाती है और इंसानों को मारती है। बाइबल कहती है कि खुदावंद तुझे उससे भी छुड़ाएगा, और खुदावंद अपने परों में, यू सेड, छुपाने का क्या मतलब है? हाइड करना। छुपाई चीज़ कहाँ पे जाती है? जो सीक्रेट हो, जो किसी को नहीं। खुदावंद के हाथ को अबलीस देख नहीं सकता, उसे तभी पता चलता है जब उसे चपेट लग जाती है। हाँ, और बस आवाज़ आती है उसकी लाठी, इसका मतलब फिर सिर्फ उसे दर्द से पता चलता है वज गई है। सो वो अपने परों में तुझे, तो आपने छुपना सीखना है, और तुझे उसके बाजुओं के नीचे, आमीन, दूर नहीं,
نیئرسٹ، اور اس کی جو سچائی ہے وہ ڈھال اور سپر ہے، اور تو نہ رات کی. آپ کو پتہ ہے رات والی بھی بیماریاں ہوتی ہیں، رات میں بھی کچھ بیماریاں جو صرف رات کو ایکٹیویٹ ہوتی ہیں. آپ نے دیکھا ہے اکثر سکن کی ڈیسیزز ایسی ہیں اور جو کوئی بیمار ہوتا ہے اسے رات کو زیادہ خوف آتا ہے. رات کی جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ خوف والی ہوتی ہیں، سارے ڈسٹرب رہتے ہیں. رات والی بھی بیماری ہے جس میں نیند بھی نہیں آتی، دیٹس ڈفرنٹ. تو خداوند کہہ رہا ہے میں تجھے اس سے بھی بچاؤں گا، اور جو دن میں بیماریاں چلتی ہیں اس سے بھی محفوظ کروں گا. آمین. دن کی بیماری فرق ہے. دن کی کون سی بیماری ہے؟ ہیٹ سٹروک. اور رات کی نیند سٹروک. اگر نیند نہ آئے تو وہ بھی ایک سٹروک ڈال دیتی ہے. تو خداوند کہہ رہا ہے میں اس سے بھی تجھے، اور نہ اس وبا سے جو اندھیرے میں، اور نہ اس ہلاکت سے جو دوپہر کو. خداوند کہہ رہا ہے میں تجھے اس سے بچاؤں گا. تیرے آس پاس گریں گے but the God will save you. اور in the end خداوند کہہ رہا ہے یہ ریزن کیا ہے یہ سب کچھ کرنے کا؟ 14ویں آیت سے کہ تو نے مجھ سے کیا لگایا؟ کیا لگایا؟ ایک دوسرے سے پوچھے دل لگایا؟ بہن کہہ رہی ہے نہیں، ہم نے تو فون لگایا ہوا. Really؟ میں اکثر لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ خداوند کے کام کے لیے آئیں گے لیکن دل سے نہیں کریں گے. جو یہ سے ہے جو کرو، جی کا کیا مطلب ہے؟ دل. کہتے ہیں جی آیا نو دل. تو دل لگانا ہے خدا سے، اور یہ ہر ایک کا کام نہیں ہے دل لگانا. ہر ایک کا کام ہے دل لگانا، لیکن وہ اور ہے جہاں پہ دل لگاتے ہیں. لیکن خدا سے دل لگانا جو ہے وہ مشکل ہے. ریلی. اور جو کوئی لگا لیتا ہے اس کے لیے خداوند کہتا ہے میں اسے چھڑاؤں گا کیونکہ اس نے میرے سے دل لگایا. اس لیے جب آپ چرچ کی صفائی کریں تو دلچسپی سے کریں. آتے جاتے دیکھیں کھڑکیوں میں ڈسٹنگ کے کپڑے تو نہیں پڑے ارد گرد. اور میں حیران ہوتا ہوں اتنی میچور خواتین بیٹھی ہوتی ہیں، ان کے سوٹ بوٹ دیکھے تو ایسے لگتی ہے جیسے میٹرنیں ہیں، اور ان کے آس پاس گند پڑا ہوگا اور میٹرن بیٹھی ہوگی. وہ شاباش ہے. صفائی بھی تبھی اچھی لگتی ہے جب آپ کے ارد گرد بھی صفائی ہو. باہر گٹر نکلا اور آپ نے پینٹ کوٹ پہن کے بیٹھے، واو. You must clean your atmosphere. ہاں تو جب آپ خداوند کے لیے بھی کریں دل لگا کر، نوٹس بنائیں بائبل کا دل لگا کر، کلام سنیں دل لگا کر، کلام پڑھیں دل لگا کر، ورشپ کریں دل لگا، زور لگا کر نہیں. پھر رینگیں گے جیسے بکرے نہیں رینگتے. دل لگا کر، اور پھر رزلٹ جو ہے وہ ڈیفرنٹ آئے گا. اور پھر وہ کہتا ہے میں اسے سرفراز کروں گا کیونکہ اس نے میرا نام. تو نام پہچاننے کا مطلب اس نے میرا خوف رکھ لیا کہ جیسا خدا ہے ویسا وہ موجود بھی ہے. وہ یہوہ ہے تو اس کا مطلب وہ یہاں پر ہے، اور وہ مجھے پکارے گا، آواز دے گا، اور میں اسے کیا دوں گا؟ میں مصیبت میں میں اسے چھڑاؤں گا اور کیا بخشوں گا؟ اور عمر کی درازی سے اور اپنی نجات اسے. صرف 2 چیزیں اس نے کی ہیں، اپنا دل لگایا ہے اور اپنی پناہ خدا کو بنا لیا. آمین. دیٹس وائی خداوند کہہ رہا ہے میں اسے رسپونس دوں گا ہی. آمین. تو اب آپ کے اپنے اوپر ہے، آپ نے لگانا ہے دل تو نتیجہ ملے گا، اور اگر بس ایسا ہی ہے تو عمر گزر جائے گی، کچھ بھی نہیں ہو سکے گا. تو ڈیسیژن از یور. آئے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں.
یہ جتنی زبور ہے یہ صرف پڑھنے سے حفاظت نہیں ملتی، دل لگانے سے حفاظت ملتی ہے۔ You are watching CTN Television of Pakistan. Catch the nations.